اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے. بے شک وہ رب کریم اگر انصاف کرنے پر آئے نا تو آپ یقین مانیں ہمیں چاول کا ایک دانہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا نصیب نہ ہو. ہم اتنے گناہگار ہیں, اتنے بدکار ہیں, مگر یہ رسول پاک علیہ السلام کا کرم خاص ہے کہ آپ کی دعا کے صدقے کہ آپ نے فرمایا تھا یا اللہ عز و جل میری امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. صحیح بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان توہمات سے نکلیں اور جو ہمیں دین سکھاتا ہے دینی علم ہم حاصل کریں تو ان ساری چیزوں سے ہم دور رہیں گے. صحیح. اور اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. محمد وسیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں اور بہت اچھا پروگرام یعنی کہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہمارے ساتھ کیا, جس پر آپ ہی کے جس کو کہنا چاہیے اسپیشل ریکویسٹ پہ ہم نے انہیں دوبارہ اپنے پروگرام میں بلایا ہے. اور ٹاپک ہمارا چل رہا تھا بدشگونی پہ ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری دینی معلومات سے ہمیں اور آپ کو مستفید کر رہے ہیں. ملتے ایک دفعہ پھر وسیم قادری صاحب سے, پوچھتے ہیں آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی وسیم قادری صاحب, آپ نے بدشگونی کی بات کری تھی, اس میں یہی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کسی بھی توہمات کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین اسلام مکمل دین ہے, اس کے اندر توہمات ہو گئے یا اس طرح کی کوئی فضولیات جسے آپ کہتے ہیں رسومات, اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. رسول پاک آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ مہندی کرتے ہیں, شادی بیاہ میں مہندی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے گانا. اصل میں بات یہ فضولیات ہیں, اس میں مطلب جو آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ فضولیات میں جا رہا ہے, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا سادگی اختیار کری, یہاں تک کہ پتھر بھی پیٹ پر باندھے, بے شک, چٹائی پہ آپ سو جایا کرتے تھے. صحیح. مطلب وہ ذات اقدس, مطلب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, مطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے, اگر وہ دل میں سوچنے اللہ اسے پورا کر دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. آپ نے اپنے اوپر تکالیف برداشت کری, آپ نے اپنے اوپر یہ مسائل جو ہیں وہ برداشت کرے, کس لیے؟ تاکہ امت کو فائدہ پہنچے, تاکہ امت کو صبر کرنے کی توفیق عطا ہو, تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ جب آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر کوئی مصیبت آتی ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو اس کو ہم کسی نہ کسی بات سے جوڑ دیتے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام چٹائی پر بھی سو جایا کرتے تھے. مطلب سادگی کا یہ عالم کی چٹائی پہ آپ تشریف فرما ہے اور کوئی بستر, کوئی اعلیٰ بستر نہیں ہے, مگر اگر آپ چاہتے, رسول پاک علیہ السلام چاہتے تو وہ دل دعا کرتے, بلکہ دعا بھی نہ کرتے, اگر دل میں سوچ لیتے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پوری کر دیتا, کیونکہ رسول پاک علیہ السلام اللہ عز و جل کے محبوب نبی ہیں. بات یہ ہے سمجھانے کی کہ آپ نے کسی بھی ایسی فضولیات کو گنجائش نہیں دی. صحیح. یہ فضولیات تو ہم نے خود بنائی ہیں, کسی کتاب میں, کسی قرآن مجید فرقان حمید میں, کسی احادیث میں, کسی چیز میں ہمیں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ملتی. اور ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اوتھینٹک ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید, حیات طیبہ رسول پاک علیہ السلام کی, اور احادیث مبارکہ اور علماء کرام. کیا آپ نے کبھی کسی بیان میں یا کبھی کسی علامہ کے بیان میں آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہو کہ یہ کرنے سے ایسا ہو جاتا ہو, ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ جب نہیں سنا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب حقیقت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سوچنا کیسا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم گھر سے نکلے, اب ہمیں کسی نے ٹوک دیا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو. اب خدا نہ خواستہ اگر راستے میں پتھر بھی ہمیں ٹکرا جاتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں, یا ہماری چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھا ٹوکا تھا نا. ارے بھائی تو کیا, جب آپ گھر سے نکلو اللہ کا نام لے کے نکلو. ویسے بھی گھر سے نکلنے کی دعا ہے, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو, ٹھیک ہے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, اور درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ رستے سے جاؤ, تو ویسی حفاظت ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توہمات ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ہم اس پہ جتنا سوچیں گے یا جتنا یقین رکھیں گے وہ کام ہو جائے گا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہوگی. تو اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں.
اچھا، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بدشگونی ہم کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا، آنکھ پھڑک گئی یا بلی راستہ کاٹ گئی، تو ہمارا جو سوچ ہے، یعنی کہ اگر ہم نے نیت کر لی کہ نہیں اب تو برا ہی ہونا ہے، اب تو بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو ایسا ہی ہوگا، تو وہ ظاہر بات ہے آپ نے جو نیت رب سے لگائی وہ نیت آپ کی پوری ہو گئی. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے بلی کا گزرنا یا دودھ کا گرنا نہیں تھا، ہماری سوچ نے ہمیں جو ہے وہ انجام دکھا. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بلی آگے سے گزر رہی ہے، آپ نے دیکھ لی، صحیح، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو تب بھی تو گزری ہوگی، ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو ٹوکا ہوگا، آپ نے نہیں سنا، تب بھی تو ہوا ہوگا. صحیح. بات صرف آپ کی مینٹلٹی کی ہے، صحیح، کہ آپ نے سوچ لیا، کہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہوا ہے تو یہ ہوگا، اور آپ نے اس کا نیگیٹو پوائنٹ پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے. لیکن دونوں پوائنٹ ہے نا، ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے. آپ نے نیگیٹو پوائنٹ پہلے سے اس کو سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر آج میرے کو کوئی آواز نہ دے پیچھے سے، اب آپ نے سوچ لیا، اب آپ جانا ہے، اب کسی نے آواز دے دی، اوہ یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو یہ آپ نے اپنے دماغ کو پہلے سے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کا دماغ وہی کرتا ہے جو اس کو سوچتا ہے. مطلب جو آپ سوچیں گی نا، اس کا ظاہر سی بات ہے، آپ چاہتی ہیں اپنا ہاتھ اٹھا لیں، آپ چاہتے ہیں یہ کام کر لیں تو آپ کر لیتے ہیں نا. تو یہ دماغ سے سوچا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب دماغ میں آدمی یہ چیز سوچ لیتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اس نے ایمان رکھ لیا، اس نے دماغ میں بنا لی. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز اس کے سامنے سے گزر رہی ہے، اب اس کے دماغ میں کہ اگر میرے سامنے سے کالی بلی گزرے گی تو میرے کو نقصان ہوگا، مثال کے طور پہ اب گزر جاتی ہے. اب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اب خدا نہ خواستہ اب وہ تھوڑا سنبھلے گا، سنبھل کے چلے گا، سنبھل سے سنبھلنے میں وہ گر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز چلنی ہے کہ ہونا تو ہے. صحیح، بالکل صحیح. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے عقیدے پہ ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس ہونے والے کو سوچ کر وہ خراب ہو جاتا ہے. مطلب اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے تو پھر اس کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اس سے خارج ہو جاتی ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سوچ آتی بھی ہے تو سب سے بہترین وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ویسے بھی یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی کیونکہ توہمات ہے نا، توہمات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط چیز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، یا آپ لاہور پڑھ لیں، یا آپ بسم اللہ پڑھ لیں، جو آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے. آپ اللہ کا کلام پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح کہا. اور ایک چیز یہ بھی تو ہے نا وسیم قادری صاحب کہ اگر آپ کو کوئی ٹھوکر لگ گئی ہے یا کسی نے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ کسی نے ہمیں ٹوکا تھا تو ہمیں ٹھوکر لگ گئی یا ہم گر گئے، تو ایز اے مسلم، ایز اے مومن ہمارے اوپر یہ بھی تو ایک ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے نا کہ اگر یہ ٹھوکر لگی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مومن کے لیے، مسلم کے لیے جو ہے وہ نیکی ہی رکھی ہے. کوئی تکلیف بھی اگر اس کو ہو رہی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں اس کے گناہ دھل رہے ہیں. بالکل صحیح. یا اس کو نیکی مل رہی ہے. وہ ایک مشہور وہ قصہ نہیں ہے کہ رات بھر ایک انسان مطلب غلط کام کرتا رہا تو صبح اس کی قسمت میں ایک اشرفی آئی اور اس نے کہا کہ اشرفی جو ہے وہ میں نے تو پوری رات ایسا کیا تھا. اور ایک انسان نے پوری رات جو ہے وہ عبادت کی اور اس کو ٹھوکر لگی، اس کو تھوڑا سا خون نکلا. تو پتہ چلا جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ جی مارننگ میں جو جس کو ٹھوکر لگی تھی، جو پوری رات عبادت کرتا رہا، تو اس کو قتل ہونا تھا اور وہ ایک ٹھوکر پہ ٹل گیا. اور جو برے کام کر رہا تھا اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا؟ پوری خزانہ لکھا تھا جو کہ صرف ایک اشرفی تک محدود کر دیا گیا. بات یہی ہے نا، دیکھیں یہاں پہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. بالکل. اور مصیبت نہیں آتی تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ تو مجھے یاد نہیں کرا. کیونکہ جب بندے پہ تکلیف آتی ہے تو اللہ رب اسے یاد کرتا ہے. بالکل. آپ یہ سوچیں کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ وہ رب ہو کر ہماری فکر کر رہا ہے. مطلب کتنی بڑی سوچ ہے. آپ سوچیں وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہمیں یاد کر رہا ہے. تو بجز اس کے کہ ہم پہ جو تکلیف آئے ہم اس پہ شکر ادا کریں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ اس پہ الٹی بات کرتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. ارے بھائی اگر ہمارے کیے کا انصاف ہو جائے نا تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں ایک روٹی اور ایک چاول کا دانہ جو ہے نا وہ بھی نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ سے ہمیشہ شکر مانگنا چاہیے اللہ کا. اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے، شکر کرنے کی توفیق ادا کرے اور شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے.
صحیح کیونکہ جب شکر اللہ تعالیٰ دیکھیں جب شکر ادا کیا جاتا ہے نا تو شکر سے پہلے ایک نعمت ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب کھانا کھا لیتے ہیں یعنی آپ کے پیٹ میں وہ نعمت اتر جاتی ہے, اس کے بعد آپ شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو ہر شکر سے پہلے ایک نعمت ہے, تو جتنا مانگ شکر ادا کرتے رہو گے اتنی نعمت